تو اس ایپیسوڈ کی سٹارٹ ہوتی ہے پچھلے ایپیسوڈ کی اینڈ سے، جہاں پر ویوان اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا تھا لیکن ویوان کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ ایک دم بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہی آواز، وہی پراسرار ایک بار پھر اسے گھنے جنگل سے آ رہی تھی۔ وہی کھڑکی کے پاس پہنچی جہاں اندھیرا کے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے کانپتے لہجے میں فضاؤں سے سوال کیا، تم کون ہو؟ مجھے ہی کیوں پکار رہے ہو؟ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں ایسے دوڑ گئی جیسے اسے بہت ہی زیادہ خوف طاری ہو گیا اور وہ پاگل سی ہو رہی تھی اس خوف کے تلے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ کوئی بھوت تھا یا کوئی ڈیمن کا سایہ؟ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ آواز صرف اسے ہی کیوں سنائی دے رہی تھی۔ ڈر کے سائے میں اسے صرف اپنے ڈیڈ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنا تکیہ سینے سے لگائے بدحواسے ہو کر کمرے میں بھاگی اور ریچل کے دروازے پہ جا پہنچی۔ ریچل جاگ رہی تھی جیسے ہی ویوان اسے انتظار کر رہی ہو۔ ویوان کی آواز ڈر کے مارے لرز رہی تھی۔ ریچل، کیا تم سو رہے ہو؟ مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ریچل نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کھینچ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ویوان کو سکون کا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ریچل نے لائٹ صرف اس کے ڈر کو دور کرنے کے لیے جلائی ہوئی ہے۔ اس وقت ویوان کا دل کسی میٹھی کینڈی کی طرح نرم اور پیارا سا بھر گیا۔ ویوان نے اپنی الجھن ریچل کے سامنے رکھ دی۔ ریچل نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، شاید تم عجیب نہیں بلکہ تم اسپیشل ہو۔ اگر خاص لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے، شاید یہ تمہارے لیے نیچر کا ایک کوئی بہت ہی بڑا گفٹ ہے۔ ریچل کی اس بات نے ویوان کے دل سے بوجھ اتار دیا۔ پھر ریچل نے ایک دھیمی اور سریلی لوری گنگنانا شروع کر دی۔ وہ تو آواز اتنی پیاری تھی جیسے گرمیوں کی دوپہر میں درختوں کے پتوں سے ٹکر رہی ہو، ٹھنڈی اور پرسکون۔ اگلی صبح ڈیوک کارلس اپنی مہم پر نکلنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے دل میں اپنی پوتیوں کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر ذمہ داریاں انہیں پکار رہی تھی۔ روانگی کے وقت جب انہوں نے پوچھا کہ انہیں کیا چاہیے تو ویوان نے اپنی معصومیت بھری شہرت سے انہیں بولا کہ وہ مٹھائی چاہتی ہے۔ جب وہ وہاں پر جائے تو وہاں کی سب سے زیادہ مشہور مٹھائی لے کر آئے۔ لیکن ریچل، وہ تو صرف ڈیوک کا دل رکھنے کے لیے کتابوں کا کہہ رہی تھی۔ ڈیوک اس کی شرافت دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کے سر پر پیار دیا اور یہ کہا کہ وہ ان کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے کر جائیں گے اور واپس لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ سب خوش تھے مگر دور کھڑی مارگریٹ کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور صد میری یہ بتا رہی تھی کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ڈیوک کے جانے کے بعد ریچل ویوان کو لائبریری لے کے آ گئی، کیونکہ وہ اس بات کے تجسس میں تھی کہ لاسٹ ٹائم جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، کیا کوئی وہ اس چیزوں میں اس کا حل مل سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب تلاش کر رہی تھی جو ویوان کی الجھنوں کا جواب دے سکے۔ ویوان اسے پوچھتی ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ریچل بڑی سنجیدہ آواز میں جواب دیتی ہے، اسپرچولیزم۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تم جو محسوس کرتی ہو اس کا تعلق اسپرٹ کی دنیا سے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ویوان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دونوں نے مل کر کتابوں کا ڈھیر لگا دیا اور معلومات کی کھوج میں جٹ گئی۔ خاموشی میں صفحات پلٹتے ہوئے اچانک ویوان کی نظر ایک خاص حصے پر پڑ گئی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ کچھ خاص لوگ بنا کسی کنٹریکٹ کے بھی روحوں کی یعنی اسپرٹ کی آواز سن سکتے ہیں۔ ویوان کی امید جاگ اٹھی۔ ریچل، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر میں اس اسپرٹ میچ بن گئی تو شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور مجھے تمہیں مزید پریشان کرنا نہیں پڑے گا۔ ویوان پر جوش تھی مگر ریچل کا چہرہ اس کی اس بات سے بالکل ہی اتر گیا۔ اس کا دل ایک عجیب سے ڈر تھا۔ اگر ویوان خود ٹھیک ہو گئی تو کیا وہ میرا ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے گی؟ کیا یہ غربت ختم ہو جائے گی؟ اسے ویوان کے ہاتھ کی وہ گرماہٹ، اپنے ہاتھ ابھی سے بھی خالی محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسے اس کے اندر کچھ سونا پن ہے۔ لیکن ویوان تو ٹھنڈ کی پکی تھی اور وہ کبھی درختوں کی چھاؤں میں، کبھی کھڑکی کے سامنے اور کبھی نہاتے وقت۔ اے ہوا کی اسپرٹ، اے واٹر کی اسپرٹ، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آگے کار فیسٹیول کا دن آ گیا۔ گاؤں لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا، دل ٹھہرنے کی جگہ نہ۔ ویوان اس گاؤں کی ایک ایک گلی سے کو اچھے سے واقف تھی۔
اور وہ ریچل کو کبھی دائیں کبھی بائیں مارکیٹ کے ساتھ میلے کے لطف اٹھانے لگی۔ لیکن ایک گیم بورڈ پر خوبصورت گڑیا دیکھ کر ویوان کا من اچھل اٹھا۔ اس نے نشانے بازی کی کوشش کی، مگر جوش کے باوجود اس کا ہر نشانہ ناکام گزرتا۔ تب ریچل آگے بڑھی، اس نے کمال مہارت سے نشانہ لگایا جو سیدھا جا کے درمیان میں جا پہنچا۔ دکاندار بھی دنگ رہ گیا اور ویوان خوشی کے مارے جھوم اٹھی۔ لیکن اس ہنسی خوشی کے پیچھے ایک ہولناک سازش جنم لے رہی تھی۔ مارگریٹ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے وہ منصوبہ یاد آیا۔ رات 9 بجے جیسے ہی ڈرامہ شروع ہو، پہرے دار کو ٹھکانہ لگا کر ریچل کو اغوا کر لینا ہے۔ مارگریٹ کے نزدیک ویوان ہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ خراب ہوا تھا۔ میلے کی گہما گہمی میں مارگریٹ نے ویوان کو ایک جگہ روکا اور خود ریچل کی تلاش میں نکلی۔ وہ عمارت کے پیچھے چپ کر دیکھ رہی تھی کہ ایک سایہ ریچل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مارگریٹ گھبرا کر واپس مڑ ہی رہی تھی کہ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز ویوان کی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنی پوری جان لگا کر بھاگ رہی تھی جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اسیسن جو ایک لمحے کے لیے ہچکچایا تھا پوری طاقت سے ریچل کی طرف جھپٹا۔ لیکن ریچل الرٹ ہو چکی تھی۔ اس نے بڑھتے ہوتے اپنے آپ کو خود سے بچا لیا اور فوراً اپنے میجک کا استعمال شروع کر دیا۔ ریچل کی میجک کی پاور اتنی زیادہ زبردست تھی کہ آس پاس کے لوگ کھڑے رہ گئے اور دم کھڑے ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ ویوان ریچل کی طرف بھاگی مگر تبھی گلی سے ایک اور اسیسن نکلا اور اس نے ویوان کو دبوچ لیا۔ ویوان تڑپتی رہی مگر اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا اور دھیرے دھیرے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس نے آخری چیز جو دیکھی وہ زمین پر گری ہوئی اس کی ڈال تھی جو کہ اب زمین پر گندی ہو رہی تھی۔ جب ویوان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے گال پر تھوڑی سی برف جیسے ٹھنڈی محسوس کیا۔ کچھ سامنے پتھر کی کالی چھت تھی اور ایک کیج میں وہ قید تھی۔ اسے سب یاد آ گیا۔ اسے اپنی نینی یعنی مارگریٹ پہ پہلے ہی شک تھا۔ انہوں نے ریچل پر حملہ ہوتے دیکھا بھی اسے بچایا نہیں۔ ویوان نے خود کو سمجھایا، خاموش ہو جاؤ ویوان، اگر وہ مجھے مارنا چاہتے تو اب تک ختم کر چکے ہوتے۔ ان کا اصلی ٹارگٹ ریچل ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اوریجنل سٹوری میں تو ریچل کے بچپن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا۔ شاید اس کی دوستی کی وجہ سے اصل کہانی تھی وہ اپنے اوریجنل پلاٹ سے چینج ہو گئی ہے اور اب ریچل واقعی خطرے میں ہے۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پاس کوئی آ رہا ہے اور اس کے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ویوان یہ سنتے ہی فوراً سونے کا ڈرامہ کرنے لگی تاکہ گارڈز کی نظریں اس سے بچ سکے اور بعد میں جیسے ہی موقع ملے تو وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکے۔ وہاں 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، چلو یہاں سے جلدی سے چلو۔ جاتے ہوئے گارڈز کے کمر پر لٹکی ہوئی چابیاں ویوان کی آخری امید تھی، لیکن وہ چابیاں لے کر چلا گیا۔ ویوان نے روتے ہوئے سلاخوں کو کھینچا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ریچل خطرے میں ہے اور میں یہاں قید ہوں۔ ویوان اپنی بے بسی پر تڑپ اٹھی، لیکن اس بات سے تو انجان کہ وہ ریچل کے بارے میں فکر کر رہی ہے، وہ خود بھی تو خطرے میں ہے۔ تبھی ایک میریکل ہو جاتا ہے۔ سنگ آلودہ چابیوں کا ایک گچھا اچانک اس کے سامنے خود سے آ جاتا ہے۔ ویوان نے اوپر دیکھا تو سلاخوں کے پار ایک بہت بڑا سایہ کھڑا تھا جو قد میں اس کے ڈیڑھ سے بھی تھوڑا چھوٹا سا تھا۔ ویوان سمجھ گئی، تو کیا تم ہی ہو جو مجھے پکار رہے تھے؟ کیا تم ایک اسپرٹ ہو؟